سورہ نساء آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو تم، ما ان عورتوں سے، نکاح آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، من النساء یعنی عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گیا، انہو کان، بے شک یہ باپ کی منکوحہ سے نکاح، کان فاحشۃ ہے بے حیائی، و مقتا اور عیب کی بات، و ساء سبیلا اور بری راہ۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، یہ 11واں قانون ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا وہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ جاہلیت کے دور میں سوتیلی ماں سے نکاح وہ جائز سمجھتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس نے اس کا رد کیا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی آبا، باپ سے مراد صرف اپنا باپ نہیں بلکہ اس سے مراد دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وغیرہ، جن پر بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک تو سیدھا باپ پر بولا جاتا ہے، باپ اب کا لفظ عربی زبان میں دادے پر بھی بولا جاتا ہے، نانے پر بھی۔ جتنے یہ رشتہ دار ہیں جن کی طرف باپ کا لفظ بولا جاتا ہے، باپ کی نسبت ہوتی ہے، ان کی جتنی عورتیں جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، لفظ نکاح کا بولا ہے، مراد صرف ہم بستری ہے، چاہے وہ ہم بستری نکاح کے ذریعے ہوئی، چاہے ملک یمین یعنی انہوں نے کسی باندی کے ساتھ ہم بستری کی، یا تیسری صورت کہ کسی کے ساتھ بدکاری کی، ان عورتوں میں کسی عورت کے ساتھ بھی ان کی اولاد کا نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح جو آدمی کسی جگہ پر بدکاری کرے تو جس عورت کے ساتھ کی اس کی ماں بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ، کبھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے اس عورت کی اولاد بھی اس بندے کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کل کو اگر اولاد کا رشتہ لینا چاہے یا اس کی ماں کا رشتہ لینا چاہے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جو آدمی کی بیوی ہوتی ہے، اس کی ماں، اس کی اولاد، یہ دونوں طرف سے آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آدمی کا عورت کے ساتھ نکاح ہو، ایسی عورت فرض کرو کہ جس کی ماں بھی زندہ ہے اور کسی دوسرے شوہر سے اس کی اولاد بھی ہے، ایک بچی تھی عورت کے پاس، پیچھے کسی شوہر سے فوت ہو کر آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں، شوہر اس کا فوت ہو گیا، ایک بچی ہے، ماں بھی زندہ ہے۔ اس عورت کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوگا تو صرف مسجد میں نکاح ہوا، ماں اسی وقت حرام ہوگی اس عورت کی آپ کے لیے، اسی وقت ماں حرام ہو گئی۔ ہاں، جب اس کے ساتھ ہم بستری ہوگی تو اس کی آگے اولاد بھی آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جائے گی، کبھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اصول لیا گیا ہے کہ یہ ساس بھی آدمی کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی جو آدمی کی بیوی ہے، اس کی پھوپھی، خالہ، اس کی ماں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آدمی بدکاری کرے تو ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مسارت کا مسئلہ، اور اس مسئلے کا غیر مقلد منکر ہے۔ اہل حدیث مذہب 95% وہ ہوتے ہیں جو 3 طلاقیں دے کر آتے ہیں، 5% وہ ہوتے ہیں جو اپنی ساس کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں اور پھر اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ یہ برائی ان میں بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اس میں دادا بھی ہے، نانا بھی، اس پر اہل حدیث کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ غیر مقلد نہیں ثابت کر سکتا کہ دادی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تو کیا دلیل ہے؟ دادے کی بیوی کے ساتھ یا نانی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اپنے اصول کے مطابق کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول۔ تو یہ ہم تو نکال رہے ہیں کہ آبا کا لفظ، باپ کا لفظ بولا جاتا ہے دادے پر، باپ بھی مراد ہے، دادا بھی مراد ہے۔ الا ما قد سلف، ہاں جو گزر گیا۔ اس سے اشارہ ہے کہ جاہلیت میں جب مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ حکم نہیں آیا تھا،
اس سے پہلے جو باپوں کے ساتھ نکاح ہو گئے وہ ہو گئے، اپنا باپوں کی بیویوں کے ساتھ جو ہو گیا وہ گزر گیا، آئندہ نہیں کرنا۔ یہی حکم ہے آج کے دور میں۔ اگر کسی آدمی کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، اب اس نے بیٹیوں کے رشتے کیے ہوئے ہیں اور بہنوں کے رشتے کر چکا ہے مشرکین کے ساتھ، پھر اسے توحید سمجھ آئی، یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ مشرک کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ حکم ہے اس کا الا ما قد سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ کے لیے نہیں کرنا۔ یہی ہے کہ جو تم نے باپوں کی منکوحہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیے وہ ہو گئے، آئندہ نہیں کرنے۔ انہو کان فاحشہ، یہ باپ کی موتوعہ کے ساتھ نکاح کرنا کان فاحشۃً، عقل بھی اسے بے حیائی کہتا ہے، ومقتا، نفرت کی بات ہے، اللہ کے غصے کی بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ آتا ہے، وساء سبیلا، اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بری راہ ہے، عقل بھی اسے برا کہتا ہے، عرف بھی برا کہتا ہے اور شریعت بھی برا کہتی ہے۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو تم، ما نکاح، ان سے جن سے نکاح کیے، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گیا، انہو کان، بے شک یہ ہے، فاحشۃً، بے حیائی، ومقتا، اور نفرت کی بات، وساء سبیلا، اور بری راہ۔